پچھلی قسط میں عروج ایلینی کو سمندر میں پھینک کر خود ساحل پر کھڑے ہو کر اس کا تماشا دیکھتا ہے۔ وہ پانی سے ابھر کر باہر آتی ہے تو عروج کہتا ہے کیا تم اب ٹھنڈی ہو گئی ہو؟ کیا اب تمہارا بخار اتر گیا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، فرتونہ کا پورا گاؤں مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ عروج کہتا ہے یہ میری وجہ سے کیسے ہے، کنیکشن کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہتی ہے تم نے انہیں بتایا کہ میں یونانی ہوں اور میں کل رات عادل کے پاس ہیلتھ سینٹر میں ٹھہری تھی۔ تو عروج اسے کہتا ہے مجھ پر کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اپنے گناہوں پر نظر ڈالو لڑکی۔ ایلینی رک کر پوچھتی ہے میرے گناہ؟ عروج کہتے ہیں ہاں، مجھ سے مت کہلواؤ، میرا صبر مت آزماؤ۔ ایلینی کہتی ہے نہیں، تم مجھے بتاؤ گے، مجھے میرے گناہ بتاؤ۔ عروج کہتا ہے بہجت نے تمہیں عادل کے ساتھ یہاں دیکھا اور میں نے بھی تمہیں اس کے ساتھ دیکھا ہے، اس کے ہاتھوں میں تمہارا چہرہ ایسے تھا۔ عروج اپنے ہاتھ اپنے چہرے کے گرد رکھ کر اسے دکھاتا ہے تو ایلینی روتے ہوئے کہتی ہے میں یہاں اکیلی تھی کیونکہ تم نے مجھے یہاں ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ عروج کہتا ہے اب یہ بھی میری غلطی ہوگی۔ ایلینی کہتی ہے یہاں بہجت اور اس کا دوست آیا، میں نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ عادل نے مجھے بچایا۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ عادل کو عین زخم پر بہجت نے مارا جس کی وجہ سے اس کا بہت خون بہہ رہا تھا، اس لیے میں اس کے اتنے قریب تھی۔ اس کے بعد ہمارا ایک حادثہ ہوا اور ہم بھاگتے رہے کیونکہ ہم پر انہوں نے بندوقوں سے گولیاں چلائیں۔ میں بہت خوفزدہ تھی کیونکہ موت ہمارے پیچھے تھی۔ ایلینی بتاتے ہوئے رو رہی ہوتی ہے جس پر عروج پریشان ہوتا ہے اور دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں جانتا تھا، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ ایلینی مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ عروج اور ایلینی ساحل کے کنارے پتھر پر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ اس سے کہتا ہے مجھے دعا دو۔ عروج کے اس بات پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب؟ عروج اسے بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں روایت ہے اگر کوئی کسی کا مقروض ہو تو اس سے دعا مانگتا ہے، اگر کوئی معاف کر دے تو دعا دیتا ہے، اگر معاف نہ کرے تو کہتا ہے تم پر لعنت ہو۔ ایلینی کہتی ہے نہیں، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تم پر لعنت نہ برسے، میں تمہیں دعا دیتی ہوں۔ عروج کہتا ہے کیا تم جانتی ہو؟ عروج کہتا ہے تم ایک مضبوط لڑکی ہو، تم نے مجھے معاف کر دیا، تمہارا شکریہ۔ تبھی ایلینی کو ٹھنڈ کی وجہ سے چھینکیں آنے لگتی ہیں تو عروج اسے کہتا ہے چلو تمہیں گرم جگہ لے کر چلوں۔ وہ ایلینی کو کشتی پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو ایک جگہ ایلینی پہنچ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے مجھے کل نکالا گیا تھا، وہ مجھے دوبارہ نکال دیں گے۔ عروج کہتا ہے یہ میری دادی کی جگہ ہے تو میں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تبھی اس میں ان دونوں کو وہاں دیکھ لیتی ہے اور ان کے پاس آتی ہے۔ اس میں عروج سے کہتی ہے یہ تم نے کیا کیا، تم لڑکی کو یہاں کیوں لے آئی؟ پھر وہ اسے کمبل میں لپٹا ہوا دیکھ کر کہتی ہے اس کو کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کمبل کیوں لپٹا ہوا ہے؟ عروج کہتا ہے میں نے اس کو سمندر میں پھینک دیا تھا، اب میں اسے آپ کے پاس لگایا ہوں تاکہ آپ اس کو گرم جگہ دو، یہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہے گی۔ اس میں انکار کرتی ہے اور کہتی ہے اس کو کچاری کے حوالے کر دو۔ عروج کہتا ہے ایسا مت کرو، میں اسے اس کے حوالے نہیں کروں گا، یہ آپ کے پاس رہے گی، آپ اس کی حفاظت کرو گی۔ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی عروج کی بات مان لیتی ہے اور اس کو لے کر ووڈن ہاٹ چلی جاتی ہے۔ اس میں ایلینی کے لیے سوپ بناتے ہوئے عادل کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ایلینی کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، اسے کلینک میں مت دیکھنا، وہ میرے پاس ہے اور میں اس کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ عادل کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کا سوٹ کیس ہائن کایا سے لے آتا ہوں۔ اس میں کہتی ہے ہمت نہ کرنا، عروج لے آیا ہے۔ عادل کہتا ہے مجھے لڑکی کی فکر ہے تو اس میں کہتی ہے قسم ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی اگر تم نے یہاں قدم بھی رکھا تو، اگر میں نے تمہیں نہ مارا تو علاقے کے لوگ تمہیں ویسے بھی مار دیں گے کیونکہ آج شام یہاں عروج اور سیف جان کی منگنی ہے۔ عادل کو اس میں سے کافی پتے کی معلومات مل جاتی ہے تو وہ اسے مبارکباد دیتا ہے۔ اس میں فوراً کال بند کر دیتی ہے۔ اس میں ایلینی کے لیے سوپ اور دوائی لے کر آتی ہے لیکن ایلینی سو چکی ہوتی ہے۔ وہ اس کا بخار چیک کرنے کے لیے اس کا ماتھا چھوتی ہے تو اسے بہت تیز بخار ہوتا ہے۔ اس میں اس کے جوتے اتار کے اس کا لباس بدلوا کر اس کو اوپر بستر اڑا دیتی ہے اور خود باہر چلی جاتی ہے۔ جب ایلینی بخار سے بڑبڑاتی ہے اس میں کے قدم رک جاتے ہیں، وہ اس کے پاس جاتی ہے۔ ایلینی نیند میں ڈر رہی ہوتی ہے۔ اس میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سہلاتی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے تمہاری ماں کہاں ہے، کیا وہ یونان میں ہے؟ وہ تمہیں یہاں کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو میں اسے اپنے پاس سے جدا نہ کرتی۔ اس میں اپنی اولاد کے ذکر پر رونے لگتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی باہر عادل کو دیکھ لیتی ہے تو اسے کہتی ہے میں نے تمہیں آنے سے منع کیا تھا، تم کیوں آئے ہو؟ عادل اس میں کی بات اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے تم کیوں روئی؟ میں نے تمہیں 20 سال سے کبھی روتے نہیں دیکھا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس میں کہتی ہے آپ کی ڈاکٹر بیٹی بخار سے پریشان تھی، نیند میں ماں کو پکار رہی تھی، میں اسی لیے روئی، کیا اب کافی ہے؟ عادل اس میں کے رونے کے سبب اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا یہی سچ ہے؟ وہ نہیں جان پاتا کہ ایلینی کی وجہ سے اس میں کیوں مضطرب ہے۔ وہ اندر ایلینی
ایلینی کے پاس جا کر اس کے پاس نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ عادل ایلینی کے بال سہلاتا ہے۔ میں بہشت کو پوچھنے جا رہا ہوں۔ ایلینی نیند میں ہوتی ہے جب موسیقی کی آواز پر جاگ جاتی ہے۔ منگنی کی تقریب پر جشن کا سماں ہوتا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ ایلینی باتھ روب پہن کر باہر آتی ہے اور موسیقی کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے منگنی والی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سب ناچ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر سیف جان۔ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے ہوتے۔ ایلینی کے لیے یہ سب نیا ہوتا ہے۔ وہ مسکرا رہی ہوتی ہے۔ تبھی عروج سامنے آتا ہے۔ ایلینی کے چہرے سے مسکراہٹ معدوم ہو جاتی ہے، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس منگنی پر صرف سیف جان کی خوشی نظر آتی ہے۔ عروج ظاہری طور پر وہاں ضرور موجود ہوتا ہے، مگر اس کی آنکھیں خوشی سے خالی ہوتی ہیں۔ شیریں خانم دونوں کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ربن کاٹتی ہے۔ ایلینی شدید دکھ میں ہوتی ہے۔ تبھی ایلینی کو چھینک آتی ہے، جیسے سب کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ سیف جان اسے مارنے کے لیے بھاگتی ہے اور اسے ایلینی کے پاس جانے سے روکتا ہے۔ دور سے گوہان ایلینی کو ٹارگٹ کیے ہوتا ہے۔ اس میں ایلینی کے دفاع کے لیے اس کے پاس جاتی ہے۔ ایلینی کے لیے یہ سب بہت عجیب ہوتا ہے۔ علاقے کے لوگ اس پر حملہ کرتے ہیں، اس میں انہیں روکتی ہے۔ عروج ایلینی کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور لوگوں کو روکتا ہے۔ تبھی گولی کے چلنے کی آواز آتی ہے اور ہر طرف افراتفری مچ جاتی ہے۔ گولی کی آواز پر عروج اور اس میں مڑ کر دیکھتے ہیں۔ دور سے فاطمہ اور عادل فائر کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایلینی ہجوم سے بھاگ کر عادل کی پناہ میں جاتی ہے۔ عروج کہتا ہے تم نے ہم پر حملہ کیا۔ عادل کہتا ہے اگر تم منگنی پر خون خرابہ نہیں چاہتے تو بندوقیں نیچے کر لو۔ اس میں عادل سے کہتی ہے بندوق نیچے نہیں ہوں گی۔ سیف جان کی ماں ایلینی کے سر کے بالوں کو کھینچتی ہے، تبھی سب اس پر چیختے ہیں۔ عروج اس کو روکتا ہے۔ اس میں دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان میں آ کر انہیں پیچھے کرتی ہے۔ عادل پھر کہتا ہے منگنی ختم ہو گئی ہے، اب تم سب نکلو یہاں سے۔ اس میں کہتی ہے تم ہوتے کون ہو مجھے میرے لوگوں کے سمیت میری ہی جگہ سے نکالنے والے؟ پھر عادل سب کو اونچی آواز میں بتاتا ہے میں اس جگہ کا مالک ہوں۔ ساتھ ہی گیزب سب کو کاغذات دکھاتا ہے۔ شیریں خانم سب سے کہتی ہے کوچاری سچ کہہ رہا ہے، یہ جگہ میں نے عادل کو دے دی ہے، سب اپنی بندوقیں نیچے کر لو۔ کوچاری مل کر وہاں کا مشہور ڈانس کرتے ہیں۔ اس میں عادل کے پاس جا کر کہتی ہے تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ عروج بھی اس میں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عادل اس میں سے کہتا ہے اگر تم نے میرا ہاتھ تھاما ہوتا تو تمہیں سمجھا پاتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ عادل کی اس بات پر عروج غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا، اور عادل کو گریبان سے پکڑ دیتا ہے۔ عادل عروج کے چہرے پر اپنا سر مارتا ہے تو عروج نیچے گر جاتا ہے۔ گیزب اور گوہان بھی آپس میں الجھ پڑتے ہیں، گویا اس کے بعد وہاں سب کچھ جنگ کے میدان میں بدل جاتا ہے۔ تبھی ایمن کو لیبر پین سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ ایلینی اس کو دیکھ لیتی ہے، وہ بھی دکوں سے بچتے ہوئے ایمن کے پیچھے جاتی ہے۔ ایمن ایلینی کو اپنی مدد کرنے سے روکتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے میرا اپنا ڈاکٹر چاہیے۔ ایلینی عروج کو آوازیں دیتی ہے، مگر لڑائی کے شور میں عروج تک آواز نہیں جاتی۔ تب ہی اس میں ایلینی کو دیکھ لیتی ہے۔ ایلینی اس میں کو بتاتی ہے کہ ایمن لیبر پین میں ہے، وہ ہسپتال نہیں پہنچ پائے گی، میرا میڈیکل بیگ آپ کی گاڑی میں ہے، مجھے وہ چاہیے۔ باہر لڑائی میں سیف جان کے سر پر فاطمہ بیٹ مارتی ہے تو محسن اس کو گھر کے اندر لے کر آتی ہے۔ سیف جان ایلینی کو ایمن کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے دیکھا نہیں کوچاری نے کیسے اس کی مدد کی، کیا پتہ کوچاری نے اسے یہاں بھیجا ہو۔ اس میں سیف جان سے کہتی ہے فضول باتیں مت کرو، اور پھر ایلینی سے کہتی ہے ڈاکٹر آپ برا مت مانو، آپ اس کی مدد کرو، اگر یہ میری بہن کو کوئی نقصان پہنچا دے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ تمہیں کہیں سے ڈاکٹر لگ رہی ہے؟ جس پر ایلینی غصے سے کہتی ہے آپ کا وہ وحشی ڈاکٹر کوچاری سے جنگ لڑ رہا ہے، وہ اپنے مریض کو دیکھ تک نہیں رہا، میں یہاں واحد ڈاکٹر ہوں اور میں بھوک سے چکرا رہی ہوں کیونکہ تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بیمار ہوں اور مجھے بخار ہے کیونکہ تم نے مجھے باہر لیٹنے پر مجبور کیا۔ ایلینی پھر ایمن پر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے تم فوراً اس بچے کو جنم دو ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ سیف جان باہر چلی جاتی ہے۔ ایمن پھر ایلینی سے پوچھتی ہے کیا تم ڈاکٹر ہو؟ ایلینی اس سے کہتی ہے اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو یہاں کیا کر رہی ہوں؟ ایمن میرے پاس ڈپلومہ ہے، جب تمہارا بچہ ہو جائے تو تم آ کر دیکھنا۔ ایمن کہتی ہے مجھے کیا معلوم، شاید تم نرس ہو یا کچھ اور۔ سیف جان باہر جا کر فائر کرتی ہے جس پر سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سیف جان سب کو ایمن کا بتاتی ہے تو سب گھر کی طرف آتے ہیں۔ تبھی ایمن کا بچہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایلینی کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایلینی لڑکھڑا رہی ہوتی ہے اور اٹھنا چاہتی ہے مگر وہ اٹھ نہیں پاتی۔ اس میں اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبھی عادل اندر پہنچ آتا ہے۔ عادل اور اس میں اسے تھام لیتے ہیں۔ عادل پانی مانگتا ہے۔ زیرف اس سب سے حیران ہوتی ہے۔ محسن پانی لے کر آتی ہے۔ اس میں ایلینی کو پانی پلاتی ہے۔ عروج ایلینی کو کہتا ہے ڈاکٹر خانم آپ نے ماں اور بچے دونوں کو بچا
بچایا ہے، آپ کا شکریہ، خدا آپ کے ہاتھ سلامت رکھے، آپ کے ہاتھوں میں شفا رکھے۔ عروج کی بات پر ایلینی عروج کے چہرے پر دھپڑ مارتی ہے۔ عروج کے لیے یہ سب غیر متوقع ہوتا ہے، اسے امید نہیں ہوتی کہ رونے دھونے والی لڑکی اسے اس کے ہی خاندان کے سامنے اس طرح منگنی والے دن دھپڑ مارے گی۔ زیرف کی آنکھیں حیرت سے کھل جاتی ہیں۔ ایلینی اسے کہتی ہے جہنم میں جاؤ تم ڈاکٹر، اور ایمن کو اس کے اور بچے کی صحت کی دعا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عادل اس کے جانے کے بعد سب سے کہتا ہے فرتونہ تم نے سمندر کو پھر سے بھر دیا ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو بحیرہ اسود سب کچھ غرق کر دے گا، اور میری جگہ سے اب نکلو یہاں سے۔ کوچاری ہاؤس میں ایلینی ایک کمرے میں ہوتی ہے جہاں بیڑ کا بچہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ ایلینی کو عروج کا خیال آتا ہے، تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ عادل ایلینی سے کہتا ہے پہلے وعدہ کرو حملہ نہیں کرو گی، میں تب اندر آؤں گا۔ ایلینی حیرت کے ساتھ ہنستے ہوئے کہتی ہے میں نے پہلے کب حملہ کیا؟ عادل ناشتہ لے کر آتا ہے۔ ایلینی کافی وقت کے بعد ایسا ناشتہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور کھانے لگتی ہے۔ ایلینی کو وہاں کی مشہور روایتی ڈش کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ عادل اسے بریڈ کے ساتھ اس پنیر جیسی چیز کو لگا کر کھلاتا ہے۔ وہ ایلینی سے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے عروج کو دھپڑ مارنے کا سبب کیا ہے، جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ پیدائش کے وقت مریضہ مجھ سے لڑ رہی تھی، اگر میں وہاں نہ ہوتی تو وہ مر جاتی۔ عادل ایلینی کی بات پر اتفاق کرتا ہے۔ عادل ایلینی سے کہتا ہے عروج یا فرتونہ پر کسی بھی فرد پر بھروسہ مت کرنا، وہ اسے باپ کی طرح کھانا کھلا رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے ہم فرتونہ میں تمہارے لیے تمہاری ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کہ تمہارے شوہر کو۔ عادل کی یہ بات ایلینی کے لیے حیرت کا سبب بنتی ہے، اسے ٹھسکا لگتا ہے اور وہ کھانسنے لگتی ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے کیا شوہر؟ عادل اس کی کمر پر لگاتار دھپڑ مارتا ہے۔ ایلینی اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے دھپڑ کی طرح کیوں مار رہے ہو، اور مجھ سے باپ کی طرح بات مت کرو۔ عادل کہتا ہے کیوں، کیا یہ مجھ پر نہیں جچتا؟ ایلینی کہتی ہے نہیں، اگر آپ ہوتے تو میرے بڑے بھائی ہوتے۔ عادل اس کی عمر پوچھتا ہے تو ایلینی بتاتی ہے میں 20 برس کی ہوں۔ عادل اس کی بات پر کہتا ہے اگر میں 20 برس کی عمر میں باپ بن جاتا تو تم میری بیٹی ہوتی۔ ایلینی حیرت سے کہتی کیا آپ اس وقت بچے نہیں تھے؟ عادل کہتا ہے ہم واقعی بچے نہیں تھے۔ عادل اسے کہتا ہے میں زیادہ تو معلومات نہیں رکھتا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم 20 برس کی عمر میں ڈاکٹر کیسے بن گئی۔ ایلینی جواب دیتی ہے کہ میں نے تھوڑا جلدی طب کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، میری علمی ذہانت کافی زیادہ ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں اتنی ہی بے وقوف ہوں۔ عادل کہتا ہے ایسی باتیں کر کے مجھے مت ہنساؤ منک۔ تبھی فاطمہ وہاں آتی ہے اور ایلینی سے کہتی ہے بھائی اب تمہیں بھی منک کہے گا، مبارک ہو۔ منک دراصل وہاں کی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے چھوٹا بچہ۔ فاطمہ عادل کو بتاتی ہے کہ بیس فارم میں استقبالیہ کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ عادل جاتے ہوئے ایلینی سے کہتا ہے یہ ٹرے ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر عادل فاطمہ سے کہتا ہے ایلینی کو وقت دو، وہ اب تمہارے حوالے ہے۔ فاطمہ عادل کے جانے کے بعد ایلینی سے کہتی ہے یہ بنا ہوا گوشت کھا لو۔ ایلینی انکار کرتی ہے میں یہ نہیں کھا سکتی، میں سبزی خور ہوں۔ عادل اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر گاڑی سے اترتا ہے، تب ہی اس کی کمر پر اس میں اپنی رائفل تان کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ عادل کہتا ہے میری پیٹھ پر گولی مت چلانا، مجھے افسوس ہوگا۔ پھر اس میں کی طرف مڑ کر اس کی بندوق کی نال اپنے سینے پر رکھ کر کہتا ہے یہ جگہ تمہارے مطابق ہے۔ پھر عادل کے نمبر پر شیرف کی کال آتی ہے تو کہتا ہے کیا تم ٹریگر کھینچو گے یا مجھے اس فون کو جواب دینا چاہیے؟ یہ ویسے بھی تمہارے شوہر ہی کی کال آ رہی ہے۔ عادل کی اس بات پر اس کا سارا غرور جاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے بندوق نیچے گر جاتی ہے۔ عادل اس کی بندوق اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اور ساتھ ہی کال اسپیکر پر آن کرتا ہے اور کہتا ہے ایلینی اور مجھ پر گولیاں چلائی گئی تو اس وقت نشانہ میں تھا؟ شیرف کہتا ہے تو اور کون ہوگا، کیا تمہارے علاوہ میرا کوئی اور دشمن بھی ہے؟